السلام علیکم ناظرین، مسٹری کورز میں خوش آمدید۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایک حقیقی جرم کی کہانی سنی ہے جسے بھولنا آپ کے لیے مشکل ہو اور جو آپ کے دماغ میں ہمیشہ چلتی رہے اور آپ اپنے آپ کو روزانہ اس کے بارے میں نئی چیزیں تلاش کرتے ہوئے پائیں؟ اس قسم کی کہانی۔ ویسے جو کہانی ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہوگی۔ یہ ان نایاب واقعات میں سے ایک ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ لیا اور 10 سال پہلے ہونے کے باوجود آج بھی دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ در حقیقت اس کیس کی سب سے یادگار چیزوں میں سے ایک خود جرم نہیں ہے، بلکہ یادگار چیز یہ ہے کہ اس کا معاشرے پر کیا سماجی اثر پڑا اور لوگوں نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ واقعہ ہے نیواڈا 10 کا۔ یہ سال 2004 تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب سوشل میڈیا بمشکل ایک معمولی چیز تھی اور انٹرنیٹ اس وقت فورمز اور میسیجنگ بورڈز کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ سسبو ٹاؤن شہر میں 1 جون 2004 کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی الگ دن ہونے والا ہے۔ اس صبح کام پر جاتے ہوئے سڑکیں کاروں سے بھری ہوئی تھیں اور بچے اسکول کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ کسی کو شک نہیں تھا کہ جب وہ اپنے بچے کو اس دن کلاس میں بھیج رہے ہیں تو شاید یہ آخری بار ہوگا جب وہ اسے زندہ دیکھ سکیں گے۔ لیکن یہ وہ دن تھا جس دن 2 خاندانوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ساتومی نتیاری اور ناتسومی سوجی اچھے دوست کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ دونوں شروع سے ایک ساتھ پڑھتی تھیں اور اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں بھی اکٹھی تھیں۔ تاہم جو کچھ لوگ جانتے تھے وہ یہ تھا کہ ایلیمنٹری اسکول کے 2 طالب علموں کے درمیان کچھ دن پہلے ہی جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ سن 2004 میں جب آپ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں سے بات نہیں کر سکتے تھے، لوگوں نے اسکول سے باہر بات کرنے کے لیے میسیجنگ بورڈز بنا رکھے تھے۔ البتہ وہ سوشل میڈیا ایپس کی طرح اچھے نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب آن لائن مسائل بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ساتومی نے ان میں سے ایک بورڈ پر ناتسومی سے بہت ہی بری باتیں کہی تھی، اس کے وزن کے بارے میں تبصرے بھی کیے تھے۔ اب بچے اکثر لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے اور بعد میں سب بھول کر ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے، لیکن ناتسومی کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اس صبح جب اس کی ماں نے اسے اسکول کے لیے رخصت کیا تو اسے ناتسومی کے ارادے کے بارے میں احساس نہ ہوا کہ وہ کس ارادے سے اسکول جا رہی ہے، اور اس کے بیگ میں ایک باکس کٹر بھی تھا۔ اسکول میں صبح کا پہلا حصہ معمول کے مطابق تھا۔ دونوں لڑکیاں کلاس میں چلی گئیں اور لنچ بریک تک کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگ رہا تھا جب ناتسومی نے ساتومی کو اپنے ساتھ ایک خالی کلاس روم میں آنے کو کہا۔ جیسے ہی دونوں اکیلے تھے، ناتسومی نے اپنی دوست پر بے رحمی سے وار کر دیا۔ اس نے اس کی بازوؤں پر کئی بار وار کیا اور آخر کار ساتومی کا گلا کاٹ دیا اور اسے ایک ایسی چوٹ دی جس کے نتیجے میں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ ناتسومی ساتومی کو مرتا ہوا دیکھنے کے لیے اس کے پاس کھڑی تھی جب کلاس روم کے فرش پر اس کا خون بہہ رہا تھا۔ جب اس کا سانس لینا بند ہو گیا، ناتسومی نے اس کے سر پر لات ماری اور دیکھا کہ وہ مر گئی یا نہیں۔ اب بھی اس نے باکس کٹر پکڑا ہوا تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ ناتسومی نے ساتومی کو کلاس روم میں چھوڑ دیا اور وہاں واپس چلی گئی جہاں اس کے تمام دوست لنچ بریک کر رہے تھے۔ جب اس کی کلاس ٹیچر نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر خون ہے تو سمجھا کہ ناتسومی کو چوٹ لگی ہے۔ یہ تبھی تک تھا جب تک اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خون میرا نہیں ہے۔ پولیس سے فوری طور پر رابطہ کیا گیا اور پولیس وہاں منٹوں میں پہنچ گئی۔ جو کچھ وہ سن رہے تھے کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ناتسومی نے ساتومی کے اندر آنے سے پہلے کلاس روم کے پردے گرا دیے تھے۔ ساتومی کو زمین پر منہ کے بل پڑا پایا جس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ساتومی کے والد کو فوری طور پر فون کر کے اطلاع دی گئی جو اپنی بیٹی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر جلد از جلد اسکول پہنچ گیا۔ ساتومی کے والد کو اپنی بیٹی کے زخموں کی مکمل حد معلوم نہیں تھی۔ ساتومی کے والد کا نام کیوجی تھا۔ کیوجی کی بیوی کینسر کے باعث 1 سال پہلے مر گئی تھی اور وہ اپنے 3 بچوں کو اکیلا پال رہا تھا۔ کیوجی کے لیے یہ نقصان بہت خوفناک تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ ساتومی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے لیے سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ جب ناتسومی کو گرفتار کرنے کا وقت آیا تو اسے پہلے ہی اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پولیس کو بتایا کہ اس نے بہت برا کام کیا ہے۔ ناتسومی نے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد آفیسرز کی طرف سے پیش کردہ کھانے سے انکار کر دیا اور ایک طرح سے سکتے میں چلی گئی۔ یہ آفیسرز کے لیے کافی مایوس کن تھا جو یہ سمجھنے کے لیے بے چین تھے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی جس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی۔ ناتسومی نے یہ رات پولیس اسٹیشن پر گزاری اور اکثر اسے روتے ہوئے پایا گیا۔ اگلی صبح اس نے آخر کار کچھ بریڈ اور جوس قبول کیا اور پولیس کو تمام واقعہ کی تفصیل بتا دی۔ اس وقت تک میڈیا نے کیس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور تفصیلات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھیں۔
سینکڑوں لوگوں نے ساتومی اور اس کی فیملی سے تعزیت کا اظہار کیا اور کئی لوگوں نے ناتسومی کے خلاف انصاف کا مطالبہ کیا۔ ناتسومی کو میڈیا نے اس کی کم عمری کی وجہ سے گرل اے کے نام سے ظاہر کیا۔ ناتسومی کے مقدمے کی سماعت سے 2 ماہ پہلے انویسٹیگیشنز آفیسرز نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اتنے چھوٹے بچے کو کیا چیز دوسرے بچے کو قتل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگرچہ وہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ اس کو کچھ مشکلات درپیش ہیں۔ وہ باسکٹ بال کھیلنا پسند کرتی تھی اور اس کے بہت سے دوست بھی تھے، لیکن کچھ عرصے سے چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے والدین اس کے گریڈ سے خوش نہیں تھے اور اس کے نتیجے میں ناتسومی کو اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز کرنے کے لیے باسکٹ بال ٹیم کو چھوڑنا پڑا۔ وہ گریڈز امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول کے بعد کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے بہت دباؤ کا شکار تھی، جو مستقبل میں اس کے لیے اچھے اسکول میں داخل ہونے کے لیے اہم تھا۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا۔ ناتسومی نے ڈارک میڈیا، کارٹونز اور موویز میں دلچسپی حاصل کر لی تھی، جو یقینی طور پر اس کی عمر کے لیے مناسب نہیں تھیں۔ مبینہ طور پر وہ رائل بیٹل نامی ایک فلم میں شامل تھی، جو اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ کے بارے میں ہے جو ایک جزیرے پر ہیں اور وہ سب آپس میں لڑتے ہیں اور آخر میں بچنے والا جزیرے کو چھوڑ سکتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین نے پچھلے واقعات کا بھی پتہ لگوایا جو ناتسومی کے ساتھ پیش آئے تھے، جن میں ساتومی کے قتل سے 1 ماہ پہلے دیگر اسٹوڈنٹس سے لڑنے اور اپنے ساتھ کوئی تیز چیز لانا شامل تھا۔ اس سے انٹرنیٹ کے مواد کے بارے میں حقیقی بحث شروع ہو گئی، اور یہ کہ والدین اپنے بچوں کو اس قسم کے مواد تک رسائی سے کیسے روک سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے، اگر ناتسومی کو اس چیز کے بارے میں آن لائن مواد نہیں ملا ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ اس نے ساتومی کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تجویز کیا گیا کہ ناتسومی ہکیکی موری سینڈروم میں مبتلا ہو سکتی ہے، جس میں انٹرنیٹ کی لت، سماجی دستبرداری اور ڈپریشن جیسی علامات شامل ہیں، لیکن اس کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی۔ 15 ستمبر 2004 کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ناتسومی کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے۔ کسی نفسیاتی بیماری کی تشخیص نہ ہونے کے باوجود اس کے جرم کی شدت کو عدالت نے اس کی عمر سے بڑھ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، اور غور کریں کہ وہ معاشرے کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی تھی، لیکن یہ امید تھی کہ وہ دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ اس کی اصل سزا تو ٹوچیگی پریفیکچر کے ایک ادارے میں 2 سال تھی، لیکن 2006 میں اس کی سماعت پر اس میں مزید 2 سال کی توسیع کر دی گئی۔ اکتوبر 2005 میں ناتسومی اور ساتومی نے اپنی کلاس کے ساتھ ایلیمنٹری اسکول سے گریجویٹ ہونا تھا، لیکن انہیں پھر بھی گریجویشن سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ یہ متنازع تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ناتسومی کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ عدالت کا اقدام تھا جو چاہتی تھی کہ ناتسومی مستقبل میں ایک مناسب شہری کے طور پر زندگی گزار سکے۔ 2008 میں ناتسومی کو ادارے کی تحویل سے رہا کر دیا گیا اور گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا۔ 2013 میں اسے اپنے خاندان کی دیکھ بھال میں مکمل طور پر رہا کر دیا گیا، جو بعد میں کسی نامعلوم جگہ پر چلی گئی اور عوام کی نظروں سے دور ایک نئی شناخت کے ساتھ رہ رہی ہے۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ میڈیا میں ساتومی کے قتل پر جو رد عمل سامنے آیا وہ عجیب تھا، خاص طور پر ناتسومی کی شناخت اور عمر کے لحاظ سے کیس میں بہت اصرار تھا۔ اگرچہ عوام کو اس کا اصل نام معلوم نہیں تھا، لیکن اس کی ایک تصویر انٹرنیٹ پر گردش کرنا شروع ہو گئی تھی، خاص طور پر جہاں وہ نیواڈا یونیورسٹی کی ایک سویٹ شرٹ پہنے نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں نے اسے نیواڈا ٹین کہنا شروع کر دیا۔ ٹین چاند کا ایک تغیر ہے۔ لوگ اس پر پوری طرح متوجہ ہوئے کہ اس نے چھوٹی عمر میں خوفناک کام کیا۔ یہ بھی ایک افواہ تھی کہ جب اس نے ساتومی کو قتل کیا تو اس نے نیواڈا کی سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ نیواڈا ٹین کا موضوع پوری دنیا میں میسیجنگ بورڈ پر مشہور ہو گیا۔ لوگ ناتسومی کے خون میں لت پت سویٹ شرٹ پہننے کارٹونز بنانے لگ گئے۔ اسے ایک کلاسک جاپانی انداز میں چیبی کے نام سے ڈرائنگ کرتے، جس سے کردار انتہائی پیارے اور بچے جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ تقریباً ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے ناتسومی کو ایک مکمل کارٹون کردار میں تبدیل کر دیا۔ چھوٹی کامکس بنائی گئی جس میں وہ دوسرے کارٹون کریکٹرز کو اسی انداز میں تکلیف پہنچاتی دکھائی گئی جیسے اس نے ساتومی کو پہنچائی تھی۔ یہ معاملہ اس قدر خراب ہوا کہ نیواڈا یونیورسٹی نے فروخت میں زبردست اضافے کے بعد عارضی طور پر اپنی سویٹ شرٹ کی فروخت روک دی۔ اس کی اصلیت کے بعد لوگوں نے اس کا پتہ لگانے اور نئی شناخت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب بھول گئے ہیں کہ ناتسومی کوئی خیالی کردار ہے، نہ تو ساتومی۔ وہ واقعی مر گئی تھی، اور یہ میرے لیے بہت عجیب ہے کہ کوئی اس کا فین کیسے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ناتسومی کیا واقعی میں اب ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی؟ کیا اسے پتہ ہوگا کہ وہ دنیا میں اتنی مشہور ہو گئی ہے؟
خیر بحیثیت انسان میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی اولاد پر نظر رکھنی چاہیے اور ان سے بات کر کے ان کو ریلیکس فیل کروانا چاہیے، ان سے ایک دوستانہ ماحول قائم کر کے انہیں اپنے قریب لانا چاہیے تاکہ بچے ہم سے اپنے دل کی بات شیئر کریں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔